السلام علیکم دوستو۔ محمد بن قاسم بنو امیہ کے سپہ سالار حجاج بن یوسف کے بھتیجے تھے۔ انہوں نے محض 17 سال کی عمر میں سندھ فتح کر کے وہاں اسلام کو متعارف کروایا، بلکہ انہیں عظیم فتح کے بعد پاک و ہندوں میں ایک ہیرو کے طور پر مانا جاتا ہے۔ دوستو، محمد بن قاسم طائف میں 693 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد محترم خاندان کے ممتاز افرادوں میں شمار کیے جاتے تھے۔ جب حجاج بن یوسف کو عراق کا گورنر قائم کیا گیا تو مخفی خاندان کے لوگوں کو مختلف عہدوں پر مقرر کیا گیا۔ ان میں ان کے والد قاسم بھی تھے، جو بصرہ کی گورنری پر فائز کیے گئے۔ اسی طرح محمد بن قاسم کی ابتدائی تربیت بصرہ میں ہوئی۔ تقریباً 5 سال کی عمر میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ دوستو، بچپن میں ہی سے محمد بن قاسم ذہین اور قابل نظر آتے تھے۔ آپ غربت کی وجہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی خواہش پوری نہ کر سکے، اسی لیے ابتدائی تعلیم کے فوراً بعد ہی فوج میں بھرتی ہو گئے اور انتہائی کم عمر میں اپنی قابلیت اور غیر معمولی صلاحیت کی بدولت فوج میں اعلیٰ عہدے پر فائز کر دیے گئے۔ دوستو، جب 15 سال کی عمر میں سن 608 میں عراق میں کردوں کی بغاوت کے لیے آپ کو سپہ سالاری کے فرائض سونپے گئے تو اس وقت بنو امیہ کے حکمران ولید بن عبد الملک کا دور تھا اور حجاج بن یوسف عراق کا گورنر تھا۔ اس مہم کے دوران نہ صرف آپ نے کامیابی حاصل کی بلکہ اپنے ایک معمولی چوئنی شیراز کو ایک مشہور شہر بنا دیا۔ اس لیے ان کو فارس کا دارالحکومت شیراز کا گورنر بنا دیا گیا۔ اس وقت تقریباً آپ کی عمر 17 برس تھی۔ آپ نے اپنی تمام خوبیوں کے ساتھ حکومت کر کے اپنی قابلیت اور ذہانت کا سکہ بٹھایا اور یوں صرف 17 سال کی عمر میں سندھ کی فتح کے لیے سپہ سالار بنا کر بھیجا گیا۔ دوستو، محمد بن قاسم کی فتوحات کا قصہ 711 میں شروع ہوا، جس میں انہوں نے سندھ کے اہم علاقے فتح کیے اور ملتان کو فتح کر کے سندھ کی فتح کو پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ ان نے تقریباً 4 سال سندھ میں گزارے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سلطنت کا اعلیٰ نظام قائم کیا اور سندھ میں ایسے نظام حکومت کی بنیاد ڈالی جس نے انصاف کے تمام تقاضوں کو پورا کیا اور عوام کے لیے رواداری کی عمدہ پالیسی اختیار کی۔ دوستو، محمد بن قاسم کی شخصیت انتہائی پروقار تھی اور ان کا اخلاق انتہائی شہیری تھا۔ وہ ہر شخص سے محبت سے پیش آتے اور ان کی حد درجہ عزت کرتے اور اپنی عام زندگی میں لوگوں کا غم بانٹتے۔ محمد بن قاسم کی بلند خیالی اور مضبوط ارادے ان کی کامیابی کی دلیل تھے۔ ناظرین، محمد بن قاسم کی وفات کی بات کی جائے، یہ تو نہ ہی میدان جنگ میں جنگ کرتے اور نہ ہی کسی سے لڑتے ہوئے اور نہ ہی کسی بیماری سے وفات ہوئے۔ کچھ کتابوں میں لکھنے میں آتا ہے کہ فتح کے بعد موقع پر ہر راجہ داہر کی موت کے بعد دستور کے مطابق کچھ مال غنیمت اور ان کی بیوی اور بیٹیوں سمیت ان کو خلیفہ وقت کے پاس بھیج دیا گیا۔ جب وہ وہاں پہنچی تو انہوں نے جھوٹ بولا کہ وہ خلیفہ کے لائق نہیں، کیونکہ انہیں محمد بن قاسم نے پہلے ہی استعمال کر لیا ہے۔ اس بات پر خلیفہ بہت ناراض ہوا۔ اس نے محمد بن قاسم کو بیل کی کھال میں بند کر لانے کا حکم دیا۔ چنانچہ راستے میں ہی دم گھٹنے کی وجہ سے موت واقع ہوئی اور جب خلیفہ وقت کو راجہ داہر کی بیٹیوں کی سچائی کے بارے میں پتہ چلا تو اس نے اس کو زندہ دیواروں میں چنوا دیا۔